الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کو پہچاننے کے لیے علامات۔ بحث جو ابھی ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ فعل کی علامات کے بارے میں ہے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا ہے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا وہ دونوں کلمے ظاہراً نظر آتے ہیں یا تقدیر میں ہوتے ہیں، یعنی ظاہراً ایک نظر آتا ہے، ویسے حقیقت میں دو ہوتے ہیں۔ اور جملہ جو ہے دو کلموں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب زیادہ ہوں تو ہمیں پہچاننا چاہیے وہاں عامل کون ہے، معمول کون ہے، مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، عامل کون ہے، معمول کون ہے، معرب کون ہے، مبنی کون ہے، ہر ایک کو الگ الگ ہمیں کرنا وہاں چاہیے، کیونکہ جملہ طولانی ہے تو زیادہ مطلب کو سمجھنے میں اس وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا گزشتہ درس میں فعل کی اسم کو پہچاننے کی علامات کے بارے میں، اسم کی دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اسم کو پہچاننے کی علامات کے بارے میں۔ تو 12 علامات جو ہے نا ہم نے اسم کی جو ہے نا مطلب ہے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں فعل کو پہچاننے کے لیے علامات۔ پہلے ہم یہاں بھی یہ کر لیتے ہیں کہ فعل کی کیا تعریف ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کیا ہے؟ ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو۔ ماضی مضارع امر کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو۔ فعل جو ہے مستقل معنی پر بھی دلالت کرے ایسا کلمہ ہے، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو۔ اس میں بلا کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ وہ مستقل معنی پر تو دلالت کرتا ہے لیکن 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن فعل مستقل معنی پر بھی دلالت کرتا ہے ایسا کلمہ ہے، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے۔ یہ فعل کی تعریف ہے۔ اب یہ ہے کہ فعل کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں، کیسے پتہ چلے گا ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں، روایات میں، کسی کتاب میں ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ فعل ہے یہ اسم ہے، بعض اوقات ہم مشتبہ کر بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسم ہے یا فعل ہے، یہ کیا ہے، ہوا ہے، دیکھا ہے ہم بعض عزیزوں سے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسم کو فعل کو اسم ماشاءاللہ بنا کے نا بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر پوچھا جائے تو ان کو کوئی مطلب آگے پیچھے اتنا خاص پتہ نہیں چلتا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، ٹھیک ہے، کہ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم نے خوب سمجھ لیا، ٹھیک ہے، پھر مزہ ہی مزہ ہے میرے عزیزوں، پھر مزہ ہی مزہ ہے، کیونکہ درس کا جب چاشنی اور مزہ آئے گا تو پھر سننے کے لیے بھی دل کرے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ حقیر فقیر نے دیکھا ہے کہ میں بعضوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کچھ ایسے طالب علم تھے، ٹھیک ہے، جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرجع تشیع جہان آغا جعفر سبحانی کے درس میں 15 منٹ لیٹ آتے تھے، ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھتے تھے، حالانکہ آغا صاحب فرماتے تھے کہ آغا جو تم پہلے بیٹھے ہو تم سے معذرت مانگ کے میں درس کا دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، برائی اصالت و تاخیریہا، ٹھیک ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ دیر ہی آنا ہے، اصل یہ ہے دیر الا ما شذ و ندر کے تھوڑا جلدی آ جائیں، اصل یہ ہے کہ انہوں نے لیٹ آنا ہے، قاعدہ ان کا یہی ہے، تو ان کے لیے تھوڑا دورا لیتے ہیں، وہ دراتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ بھلا کرے، ہم تو مطلب حسن ظن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے نا جناب علی، ٹھیک ہے، بعض کیا کرتے تھے، او بھائی کتنا مرضے کا درس ہے، 35-40 منٹ کا درس ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی دیر بھی آئے، اور جناب علی کیا کر رہے ہوتے تھے، دوبارہ آنکھیں گھما کے وہ جو کلاک لگا ہوا ہے گھڑی دیکھ رہے ہیں، کب آگا کا درس کا توجہ، کیا مزہ آئے گا، کوئی نہیں مزہ آنا، ٹھیک ہے۔ یہی کتابیں اگر ان کو ہم نے صحیح پڑھ لیا بہترین کر کے حل ہو گئیں تو علم ہے، مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا۔ جیسے کسی بزرگوار عالم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے،
کہ وہ چھت کے اوپر چڑھ جاتے تھے جب وہ علمی مسئلہ حل کرتے تھے تو کہتے تھے کہاں گئے بادشاہ، ٹھیک ہے، کہاں گئے بادشاہوں کے بیٹے، جو تمہیں اپنے مال وغیرہ میں لذت آئی آیا ایسی لذت ہے جو میں نے علم میں لی۔ علم ایک لذت ہے، جن کو لذت آتی ہے وہ پھر اس سے سبحان اللہ، یہ لذت قابل بیان بھی نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں، چاشنی ہے کہ علم کی ایک لذت ہے، لیکن شرط یہ سمجھ تو آئے، سمجھ نہ آئے تو پھر تو سر دردی ہے نا میرے عزیزو، ٹھیک ہے، سمجھ آئے تو پھر مزہ ہی مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جو ہے نا علم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی فعل کو پہچاننے کی کیا علامتیں ہیں؟ اس کے شروع میں قد ہوگا، ایک علامت ہے، شروع میں قد لگا ہوگا، اس کے شروع میں سین ہوگا، اس کے شروع میں صوفہ ہوگا، اس پر شروع میں لگا ہوا لم ہوگا، لمہ ہوگا، اس کے شروع میں لن ہوگا، اس کے شروع میں لائے نہیں ہوگا، اس کے شروع میں وہ امر ہوگا۔ اچھا تائے تانیس اس کے آخر میں جو ہے، تائے تانیس اس کے آخر میں لمبی والی داخل ہوگی، اور تائے متحرکہ جو ہے لمبی والی وہ اس کے آخر میں داخل ہوگی۔ تائے متحرکہ سے مراد یہ ہے، یہاں آپ کہیں کون سی، وہ اتصال ضمائر البارز مرفوع، فاعل کی وہ مرفوع ضمیریں ہوتی ہیں حقیقت میں جو فعل کے ساتھ آخر میں ملی ہوتی ہیں نا، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، فاعل کی مرفوع ضمیریں جو فعل کے ساتھ آخر میں ملی ہوئی ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے جی۔ تو یہ 10 تو انہوں نے بیان کی، 1-2 کا پھر 12 عدد پوری ہو جائیں، پیچھے بھی 12 تھے، 1-2 اضافی کر لیتے ہیں جی۔ وہ یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کس پہ آتی ہے؟ فعل پہ آتی ہے، نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ، یا مثلاً جو ہے تصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی طرف جو تصریف ہے گردان ہوتی ہے وہ کس پہ آتی ہے؟ وہ بھی فعل کے اوپر آتی ہے، ماضی مضارع کی ہوتی ہے نا تصریف، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی فعل کی علامات میں سے ہے جی۔ فعل کی علامت کیا ہوں گی جی؟ کیا ہو گئیں؟ اس کے شروع میں قد ہوگا، سین ہوگا، صوفہ ہوگا، لم ہوگا، لمہ ہوگا، اس کے جو ہے ابتدا میں لن ہوگا، لائے نہیں ہوگا، امر ہوگا، اور اس کے آخر میں تائے تانیس لمبی والی وہ داخل ہوگی، اس کے ساتھ مرفوع کی ضمیریں ملی ہوئی ہوں گی، اور نون تاکید جو ہے وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، ماضی مضارع کی طرف جو ہے گردان ہوتی ہے، تصریف الی الماضی والمضارع وہ۔ تو یہ 12 علامتیں جو ہیں نا اس کی علامات میں سے ہیں، فعل کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم قرآن مجید پڑھیں، روایات پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں یہ پہلے چیک کر لیں، ٹھیک ہے، کم از کم ان کو تو رکھیں نا، ٹھیک ہے، کہ یہ آ رہا ہے تو یہ جو علامت ہے، یہ جو قد جی، قد کیوں؟ قد تو فعل پہ آتا ہے، مجھے فعل کہنا چاہیے، قد فعل پہ آتا ہے، اسم پہ تو آتا نہیں۔ تھوڑی سی بات جگہ پہ نا وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا قد فعل پر آتا ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ قد نا فعل ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، قد فعل ماضی کو حال کے ساتھ قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں نا نماز میں، قد قامت الصلاۃ، بھئی نماز قائم ہو گئی، کوئی دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ جو زمانہ ہیں، کیونکہ قد کیا کرتا ہے؟ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، جبکہ عام جان چکے ہیں کہ اسم اور حرف میں تو زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے تاکہ اس کو قریب کرے، قد کی یہ خاصیت ہے۔ تو پس قد جو ہے فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو قد ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں، قد نا اگر ماضی پر آ جائے، قد ماضی پہ، تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، قد اگر مضارع پر آ جائے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں ان الکذوب قد یصدق، کذوب مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے، کبھی کبھی قد یصدق، کبھی کبھی سچ بولتا ہے مثلاً، ٹھیک ہے۔ اچھا قد کی تو یہ ہو گئی، مطلب ہے سین اور صوفہ جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں؟ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، سین جب مضارع پہ آتا ہے نا تو اس کو مستقبل قریب کے معنی اس کا کرنا ہوتا ہے، مستقبل قریب، آئندہ قریب، اور صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے،
مستقبل بعید کے لیے تسین اور صفہ میں۔ بلکہ یہ کیوں ہے؟ انشاءاللہ کام آئے گی یہ چیزیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ علماء نحو فرماتے اِنَّ زیادۃ المبانی یعنی حروف تدل علی زیادۃ المعانی، حروف کی جو زیادتی ہے وہ معنی کی بھی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ جتنے حروف زیادہ ہوں گے نا آگے اس کے معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ اِنَّ کیا جملہ بولا ہے جی؟ اِنَّ زیادۃ المبانی تدل علی زیادۃ المعانی، مبانی یعنی حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں آپ خود سوچ لیں، سین ایک حرف ہے، صوفہ تین ہے، تو لہذا معنی کی بھی اس میں زیادتی آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے مطلب لام لمہ ہے۔ لام لمہ کیا کرتے ہیں بھلا؟ دونوں جو ہیں ماضی کو مضارع کو، کیونکہ مضارع پہ آتے ہیں نا، اشتباہ نہیں کر رہا تھا، مضارع پہ آتے ہیں اور دونوں مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ ماضی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لم یضرب، اس نے نہیں مارا، لما یضرب کا بھی یہی معنی ہے لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ لما صرف مضارع کی ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور لما یہ کرتا ہے اس نفی کو گھیر کر حال تک لے آتا ہے۔ لما یضرب، اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ یہ لام اور لما میں جو ہے نا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کو میرے خیال میں عبارت سے نا لے لیتے ہیں۔ فعل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل کو پہچاننے کے لیے علامات، اس کے شروع میں قد ہوگا، جیسے قد ضربہ، ضربہ فعل ہے، اس کے شروع میں قد آیا ہے، قد ضربہ۔ اس کے شروع میں سین ہوگا، جیسے سیضربو، سیضربو، سین برائی اندے نزدیک ہے، سیضربو وہ ان قریب مارے گا۔ سین جب مضارع پہ آتی ہے نا تو مستقبل کا معنی میں کر دیتی ہے، اور وہ بھی قریب، سیضربو یعنی وہ ان قریب مارے گا۔ اس کے شروع میں سوف ہوگا، سوف یضربو، ٹھیک ہے، وہ مطلب مستقبل تھوڑا بعید میں مارے گا، بہت قریب نہیں، تھوڑا دور مطلب ہے، طرف اشارہ ہے۔ اس کے شروع میں لم ہوگا جی، جیسے لم یضرب، ٹھیک ہے، لم یضرب، اس نے نہیں مارا۔ اس کے شروع میں لمہ ہوگا، لما یضرب، اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ اس کے شروع میں لن ہوگا، جیسے لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے شروع میں لا نہیں ہوگا، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، سات علامتیں ہوں گے جی۔ وہ امر ہوگا، جیسے اضرب، تو مار، تو مار۔ اس کے آخر میں تائے ساکنہ لمبی والی ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس تائے ساکنہ لمبی والی سے مراد نا تائے تانیث سے جو ہے نا، تائے تانیث سے ساکنہ وہ مراد ہے، تائے تانیث سے ساکنہ، اور یہ تائے ساکنہ کی قید لگا کر تائے تانیث متحرکہ کو خارج کیا ہے۔ دقت چاہیے یہاں، اس کے آخر میں تائے ساکنہ لمبی والی ہوگی، تو تائے ساکنہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ تائے تانیث متحرکہ، ساکنہ کی قید سے متحرکہ، ٹھیک ہے، جو پیچھے آپ جان چکے ہیں ہم لوگ کہ وہ اسم پر بھی آتی ہے، جیسے ضاربتن، اس کو خارج کر دیا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں تائے متحرکہ لمبی والی ہوگی، لمبی والی ہوگی۔ یہ تائے متحرکہ لمبی والی کون سی ضمیریں ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں اتصال الضمائر البارزہ مرفوعہ، فاعل کی وہ مرفوع ضمیریں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، فاعل کی مرفوع ضمیریں، جیسے ضرب، تا، تے، تو، یہ جو آخر میں آ رہی ہیں نا، یہ کس پہ آتی ہیں جی؟ یہ فعل کی علامات میں سے ہیں، اور جی 11ویں علامت بناتے ہیں نون تاکید، ثقیلہ ہو یا خفیفہ، جیسے اضربن مثلا، ٹھیک ہے۔ اور 12ویں کیا بنا لیں؟ تصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی طرف جو تصریف ہے وہ بھی فعل کی علامت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ فعل کی علامتیں تمام ہو گئیں، فعل کا معنی بھی کر دیا گیا۔ اب حرف کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں؟ کہتے ہیں بہت ہی سادہ، اسم اور فعل کی کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے تو وہ حرف ہوگا، نہ جو ہم نے پڑھی ہیں، نہ اسم کی علامات ہوں نہ فعل کی علامات ہوں۔ جب دونوں نہ ہوں تو تیسرا پھر کیا ہے؟
حرف ہے، حرف کو پہچاننے کی علامت بہت ہی ایسے مختصر جی، اسم اور فعل کی کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں حرف کو حرف کہنے کی کیا وجہ ہے؟ حرف کو حرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کلام میں نا طرف میں واقع ہوتا ہے، کلام میں طرف میں واقع ہوتا ہے۔ تو پھر ممکن ہے یہاں سوال کریں کہ حرف کا معنی اگر طرف ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ جو کہتے ہیں زیدن فی الدار، زیدن فی الدار، زید گھر، فی تو درمیان میں آ گیا نا، ادھر زید آگے دار، فی درمیان میں، تو آپ نے کہا کہ حرف اسے کہتے ہیں جو کنار میں ہو، ٹھیک ہے، نہیں، حرف کو حرف جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی یہ طرف میں ہوتا ہے، یعنی یہ مراد ہی ہے طرف سے، یعنی یہ مقصود بذات نہیں ہوتا میرے بھائیو عزیزو، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، مراد یہ ہے حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رکن کلام نہیں ہوتا، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور پھر حرف کے جو ہے نا فوائد ہیں، آخر ایسے تو نہیں، دو اسم کو ملانے کے لیے آتا ہے، اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، اسی طرح دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ بعد میں ہم مزید اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔